صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، خطبہ صدر کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کے 5 مختلف مقامات سے آیات کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ سورۃ المائدہ سے ایک آیت نمبر 27 اور سورۃ الانعام کے 2 مقام، سورۃ الحج کی ایک جگہ، یہ وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر جو اہم ترین فریضہ جو ہر سال ہم ادا کرتے ہیں، قربانی کا ثبوت کیا ہے، قربانی کا وجوب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے، قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ ان 5 مقامات پر۔ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اور بھی مقامات موجود ہیں۔ سورۃ الکوثر ہے جس کی تلاوت میں حضرات کے سامنے نہیں کر سکا، اس کے اندر بھی قربانی کا ذکر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 5 مقامات ہیں کہ جہاں پر قربانی اور اس سے متعلقہ مسائل کا تذکرہ ہے جو کہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ کئی سارے لوگ مختلف سوالات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھورے جوابات سن رہے ہوتے ہیں، کنفیوژنز پھیل رہی ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں مجموعی طور پر لوگوں کا مزاج بھی عجیب ہے، کانسیپٹ کلیئرٹی نہیں ہوتی، کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی موضوع ہو، اس کا صحیح معنی میں مطالعہ کرنا اور اس کی تفہیم جو کہ اصل مقصود ہے اس سے ہٹ کر کے محض سوالات پہ سوالات کرنا اور خود بھی کنفیوز ہوتے چلے جانا، لوگوں کو بھی کنفیوز کرنا۔ آج کل ایک اہم ترین مسئلہ ہر سال پیش آ جاتا ہے، وہ 8 اور 9 ذی الحجہ کا رول ہے پاکستان اور سعودی عرب میں۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک پتہ نہیں کتنی دسیوں کیوریز میرے موبائل کے اندر موجود ہیں کہ جی کیا کرنا ہے۔ 9 ذی الحجہ سعودی عرب میں تو آج ہے، آج یوم عرفہ ہے۔ جتنے لوگ بھی، جتنے مسلمانان عالم، مرد و خواتین دنیا بھر سے اس فریضہ کے لیے رب العزت نے ان کو قبول فرمایا ہے، اللہ رب العزت ان کے حج کو ان کے لیے قبول فرمائے اور پورے عالم اسلام کو اپنی رحمتوں کے ساتھ نوازے۔ یوم عرفہ اور یہ والا دن بہت عظیم دن ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ مسئلہ سارا کا سارا مطلع اور چاند کا ہے، اس کو سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے سے الجھن ہم خواہ سے شروع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہے، ہمارے ہاں چاند ایک دن تاخیر سے ہوتے ہیں۔ جس دن وہاں پہ 9 ذی الحج ہوگا یعنی یوم عرفہ ہوگا، ہمارے ہاں 8 ذی الحج ہوگا یعنی یوم ترویہ ہوگا۔ جس دن وہاں پہ یوم نحر ہوگا، قربانی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، تو ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہوگا؟ 9 ذی الحج ہوگا۔ جب ہمارے ہاں 9 ذی الحج ہوگا تو اب وہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے اس کا رولا پڑ جاتا ہے کہ جی ہم اس دن روزہ رکھیں جس دن سعودی عرب میں عید ہو رہی ہے، سعودی عرب میں یوم نحر ہے، حاجی وہاں پہ قربانی کر رہے ہیں، اور آپ مولانا صاحب یہاں پہ ہمیں یوم عرفہ کے روزے کی کیا سنا رہے ہیں؟ فضیلت سنا رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ارے بھائی آپس میں الجھنے کی بات، فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو تان و تشنیع دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تیرا فلانا فرقہ ہے تو انج کر لے، ساڈا ہے فرقہ زی انج کر لی۔ جو آپ کی بہترین تفہیم سمجھ جو آپ کو آتی ہے اس کے مطابق چپ کر کے عمل کریں، اور کسی کو تان و تشنیع کا نشانہ خدا را نہ بنائیں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں۔ اس مسئلے کا حل کہیں اور ہے، وہ حل میں آپ کے سامنے رکھ کے پھر اپنے اصل موضوع پہ آتا ہوں۔ اس مسئلے کا حل کہیں اور ہے، نہ وہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے۔ اس مسئلے کے 2 رخ ہیں، حل کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ تو چاند کا ہے۔ چاند سعودی عرب میں ایک دن پہلے نکالتا کون ہے؟ ہمارے ایک دن بعد میں نکالتا کون ہے؟ میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ ایک ہی دن میں نکال دیں؟ نہیں ہے نا۔ کئی سارے ممالک ایسے ہوں گے جہاں پہ سعودی عرب سے ایک دن پہلے چاند نظر آتا ہوگا، تو کیا وہ حج ایک دن پہلے کر لیں، وہ یوم عرفہ ایک دن پہلے کر لیں؟ ان کا جواب کیا ہے؟ حل کا پہلا رخ تو یہ ہے کہ جس میں میں اور آپ بے بس ہیں اور وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ حل کا دوسرا رخ ہے، وہ ہے مسلمانان عالم کا ایک جھنڈے، ایک حکومت، ایک قانون کے تحت جمع ہونا، جس کو کہتے ہیں نظام خلافت، جو مسلمانوں کا اصل قانون ہے، اصل نظام ہے، جس کا باغی میں بھی ہوں عملی طور پر، جس کے باغی آپ بھی ہیں، اور جس پر بات کرنا بھی جرم ہے۔
دین اسلام کی دو بنیادیں ہیں. دین اسلام کو جو اللہ رب العزت نے دنیا کے اوپر غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے جہاد, ایک ہے خلافت. اور مسلمانوں نے خود کفار کو چھوڑیے, یہود و نصارہ کو چھوڑیے, مسلمانوں نے خود خلافت اور جہاد کو خود دہشت گردی کے ساتھ جوڑا ہے. خلافت کا تو لفظ ہی ہماری نوجوان نسل کے لیے نیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے خلافت ہوتی کیا ہے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک قانون ہوگا, ایک خلیفہ ہوگا, ایک حاکم ہوگا, جس کی کابینہ ہوگی, وہ جو فیصلہ کرے گی, جہاں جہاں پر بھی مسلمان آباد ہیں ان سب کے اوپر وہ قانون نافذ ہوگا. یہ ہے اسلام کا آفاقی نظام جس کے اوپر دین اسلام کا غلبہ موجود ہے. تم لوگوں کو تو 100 سال پہلے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا, اپنی مرضی کے حکمران مسلط کیے تمہارے اوپر, اور تم یہ کہو کہ کسی معاملے میں تو ہم چلیں گے سعودی عرب کے ساتھ, کسی معاملے میں ہم چلیں گے اپنی مرضی کے ساتھ. بھئی یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا. پھر آپ 9 ذی الحجہ ان کے ساتھ منا لیں, پھر ادھر 9 ذی الحجہ ہوگی, آپ اس دن پھر قربانی بھی کر لیں. کر سکتے ہیں قربانی؟ نہیں کر سکتے. بھئی یہ انتظامی مسئلہ ہے اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارے بس نہیں ہے, تو ہم مقامی مسئلے کے پابند ہیں. نقصان جس کا بھی ہے, جس بھی وجہ سے ہے, وہ جن لوگوں نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت جانے اور وہ لوگ جانے. ہمارا کیا بات ہے اس کے اوپر, ہم کیوں لڑائی کریں اس کے اوپر. ہمارے ہاں جب 9 ذی الحجہ ہے تو اب بھی تب ہی 9 ذی الحجہ ہے, جب 10 ہے تو تب یوم نحر ہے. سادہ سی بات ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے جس کے اندر قربانی کا پس منظر موجود ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قربانی صرف اس امت پر نہیں ہے, امت مسلمہ پر نہیں ہے, بلکہ ہمیشہ سے قربانی رہی ہے. ہر امت, ہر قوم کے اندر قربانی کا ثبوت موجود ہے. جناب آدم علیہ السلام کو رب العزت نے پیغمبر بنا کر کے بھیجا, ان کے دونوں بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 ہے, دونوں کی سٹوری وہاں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ, محبوب آپ لوگوں کو جناب آدم کے دونوں بیٹوں کی کہانی سنائیے. اب اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, ان دونوں کے درمیان میں لڑائی تھی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان بیٹوں سے کہیں کہ دونوں قربانی کریں. جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی تو سمجھو کہ وہ حق پر ہے, جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ سمجھو کہ وہ باطل پر ہے. دونوں کا جھگڑا یہ تھا کہ جناب آدم علیہ السلام سے چونکہ نسل کا, انسانی نسل کا آغاز ہو رہا تھا, تو اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہر حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے, ٹوینز ہوتے تھے ہر حمل میں, سنگل نہیں ہوتا تھا, ٹوینز ہوتے تھے. اور وہ جو جوڑے پیدا ہوتے تھے ان میں سے ایک مؤنث اور ایک مذکر, اور ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکا وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی شمار ہوتے تھے. دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی وہ پہلے والے حمل کے لڑکا اور لڑکی سے نکاح کر سکتے تھے. یہ ترتیب تھی نسل کو آگے بڑھانے کی, یہ ان کی شریعت کا مزاج تھا. قابیل اور حابیل یہ دونوں بھائی تھے, ایک پہلے حمل سے پیدا ہوا, ایک دوسرے حمل سے پیدا ہوا. اصول کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا تھا, اس کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہو سکتا تھا. دونوں بھائیوں کی لڑائی ہوگی. قابیل نے کہا کہ میں تو اپنے حمل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہی نکاح کروں گا. وہ اس کو ذرا بھری لگی. آدم علیہ السلام نے منع کیے, بھئی یہ خلاف شرع ہے, خلاف امر ہے, یہ والا معاملہ نہیں کر سکتے. ضد لگائی دونوں بھائیوں کی آپس میں. جب ٹسل ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان سے کہیں کہ دونوں قربانی کر لیں, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہے. حابیل شریف سیدھا سادہ آدمی تھا اور اس نے بھی اپنی قربانی رکھی, قابیل نے بھی اپنی قربانی رکھی. قربانی قبول ہونے کا طریقہ سابقہ شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے بھی کوئی چیز اپنی قربانی کے لیے دینی ہے وہ جائے گا, بلند پہاڑ پہ جا کر کے رکھے گا, آسمان سے آگ آئے گی, جس کی قربانی کو وہ کھا گئی, جلا دیا, اس کی قربانی قبول ہوگی. دونوں نے اپنی قربانی رکھی, قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی, حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. اس پر قابیل کو اور زیادہ غصہ آیا. وہ ذرا تگڑا تھا, تو جو بندہ تگڑا ہوتا ہے نا اس کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. حالانکہ تگڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سیلف کنٹرول زیادہ ہونا چاہیے. جو طاقتور ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنے اندر سیلف کنٹرول زیادہ رکھے. وہ نہیں کر سکا. قرآن مجید شہادت دیتا ہے کہ اس نے اس کا لڑائی کی, اس کو پہلے دھمکی لگائی میں تجھے قتل کر دوں گا, لاقتلنک. وہ صوفی شریف آدمی تھا, اس نے کہا یار انما یتقبل اللہ من المتقین, دیکھو مجھے دھمکانا بند کرو,
اللہ تقوی والے کی قربانی کو قبول کرتے ہیں. ہزاروں سال قبل آدم علیہ السلام کے بیٹے نے انسانیت کو یہ سبق دیا ہے کہ اللہ اس کی قربانی کو قبول کرتے ہیں جس کے اندر تقوی ہوتا ہے, اللہ کا ڈر ہوتا ہے, جس کے اندر نمود و نمائش ہوتی ہے, دوسرے پر اپنے مال و دولت کا رعب ڈالنا مقصود ہوتا ہے, جس کے اندر کبر موجود ہوتا ہے, تکبر موجود ہوتا ہے, اس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, قربانی تقوی والوں کی قبول ہوتی ہے. بالآخر اس کا جو غصہ تھا وہ اس پر غالب آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. بھائی کو قتل کر دیا. اب لاش کا کیا کرے؟ دنیا میں پہلا قتل ہوا تھا, اس سے پہلے کوئی انسان بھی قتل نہیں ہوا تھا. قرآن مجید ہی یہ کہتے ہیں کہ اچانک اللہ رب العزت کی حکمت ایسی ٹھہری کہ ایک کوہ ہے وہ دوسرے مردہ کوے کو دفنانے کے لیے زمین کھود رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ اس نے جب دیکھا یہ منظر کہ میرے بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے اور مجھ سے زیادہ تو کوہ ہی سیانے, یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب, میری عقل تو اس کوے سے بھی ہلکی ہے, میں تو اس سے بھی زیادہ بے وقوف ہوں, مجھے اتنی عقل نہیں ہے کہ اس کے لاش کا کیا کرنا ہے. اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. اس پر اس کو شرمندگی ہوئی. خیر جب قتل کر چکا تو اس کے بعد کیا شرمندگی ہونی. اس کے ساتھ ایک حدیث پاک ملا لیجیے, پھر اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنتا, جو شخص کوئی اچھا عمل شروع کر دیتے ہیں, کوئی نیکی کا عمل شروع کرتے ہیں, تو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ وہ نیکی کا عمل کریں گے اللہ رب العزت اس شخص کو اس کا ثواب باہم پہنچاتے رہیں گے. اور جس شخص نے کوئی برا کام کا آغاز کیا, کسی بدعت کا, کسی گناہ کا آغاز کیا, تو روز قیامت تک جتنے بھی لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے اس پہلے کرنے والے کے کھاتے میں وہ پڑتا رہے گا. یہی کچھ ہوا قابیل کے ساتھ کہ اس نے قتل کیا, اب قیامت تک کے جتنے قتل ہوں گے اس کا ایکول گناہ اس کے کھاتے میں جاتا جائے گا. اس لیے ہمیشہ اپنی طرف سے کوئی اچھا عمل سر انجام دیں, برے کام کا آغاز کرنے سے بچیں. جو بھی برا کام آپ کریں گے آپ نے تو صرف ذاتی اپنے فائدے کے لیے کیا, آپ کو نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں کتنا ناسور اور فساد برپا ہوگا. آپ نے لوگوں کو ایگزامپل سیٹ کر کے دے دی ہے کہ بھئی میں نے یہ کیا, مجھے کچھ نہیں ہوا, لہذا سارے شروع کر دو. یہ ہے قربانی کا پس منظر. یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے کہ قربانی ہمیشہ سے موجود رہی ہے, قربانی کا طریقہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 ہے, اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر قوم کے لیے, ہر امت کے لیے ہم نے منسک رکھا ہے. منسک کہتے ہیں قربانی کو. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, تاکہ اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے, جو ان کو جانور دیے ہیں, اس کے اوپر یہ اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, لوگوں یہ یاد رکھو کہ تمہارا الہ اور ان جانوروں کا الہ ایک ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, جس طرح یہ جانور تمہارے سامنے جھک رہے ہیں, تمہارے سامنے اپنی گردن رکھ رہے ہیں, تمہارے سامنے اپنی گردن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, فَلَهُ أَسْلِمُوا, اسی طرح تم سے بڑا رب ہے, تم بھی اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکا دو. یہ قربانی کا فلسفہ ہے. صرف جانور کے کاٹنے کا نام قربانی نہیں ہے, صرف جانور کے گلے پہ چھری, یہ تو سمبولک فارم آف ورشپ ہے کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میں اللہ کے لیے اپنا مال قربان کر رہا ہوں. اس کی سمبولک فارم یہ ہے کہ میں ایک جانور اللہ کے سامنے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں. اصل ہے اندر جو چور اور شیطان ہے, اندر جو کبر ہے, اندر جو مال کی محبت ہے, اندر جو خواہشات کے بت ہیں, ان کی قربانی اصل مقصود ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا, اللہ نے فرمایا کہ تم بھی جس طرح یہ تمہارے سامنے جھک رہے ہیں, اس طرح تمہارے سامنے تم نے یہ کرنا ہے کہ جو تمہارے لیے بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے, اس لیے اب تم نے اس کے سامنے جھکنا ہے. یہ تمہارے لیے میسج ہے اس کے اندر. اب یہ جو آیت ہے یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 34, اس کے اندر سے قربانی کا ثبوت نکل رہا ہے. قربانی کا وجوب کہاں ہے, قربانی کیسے واجب ہے. سورۃ الکوثر ہے قرآن مجید کی سب سے مختصر سورہ ہے, سب سے مختصر. ویسے تو سورۃ العصر بھی مختصر سورہ ہے, سورہ اخلاص بھی مختصر سورہ ہے, کم و بیش ایک جتنے حروف ہیں. اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. توجہ میری طرف رکھنی ہے آپ نے. قرآن مجید کی چھوٹی سورہ ہے, الفاظ کم ہیں, لیکن معانی اور مفاہیم کا خزانہ ہے اس کے اندر. گھنٹوں چاہیے اسی ایک آیت کے اوپر بات کرنے کے لیے. اس کا پس منظر بھی میں مختصر وقت میں کم از کم مجھ جیسا کمزور طالب علم بے بس ہے, اس کا پس منظر بھی بیان نہیں کر سکتا. کفار و مشرکین حضور پاک علیہ السلام کو تانا دیتے ہیں, آسمان کا تھوکا منہ پر آتا ہے,
ताना देते हैं कि ये मकतूअ नस्ल है, इसका कोई नरीना औलाद नहीं है। उन लोगों के किसी के 10 बेटे हैं, किसी की 8 हैं, किसी के 12 हैं, 18 हैं, 4-4, 6-6, 8-8 बीवी हैं, और वो अपनी नस्लों के ऊपर फख्र करते हैं। तो वो आपस में कहते हैं यार ये जो नौजवान है इसने एक नया दीन हमारे सामने बर्पा किया है, हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं। तो उन्हीं में से एक सरदार उठ के कहता है यार तुम लोगों को परेशानी की जरूरत नहीं है, यही कोई 10-20 साल है, जब ये चला जाएगा इसकी कोई नरीना औलाद नहीं है, इसका कोई मिशन और मौकफ आगे ले जाने वाला कोई नहीं है, तो कल कला हमारे बुतों को बुरा भला कहने वाला भी कोई नहीं होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदाई लम यजल को आसमानों पे जोश आया कि मेरे महबूब की ये तनकीस करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल दौड़ के जा और इनको जाकर के जवाब दे, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। महबूब ये सारे के सारे ज़ाहिरी दुनिया, ज़ाहिरी दौलत, ज़ाहिरी आबाइश, ज़ाहिरी आराइश, ज़ाहिरी ज़िबाइश के ऊपर खड़े हैं और ये अपनी औलादों को अपने लिए सरमाया समझ लें। इनको जाकर के बता दीजिए इन्ना आतईना कल कौसर, हमने अपने महबूब को कौसर अता की है। कौसर क्या है? कौसर खैर कसीर है। मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ अक़वाल इससे मनक़ूल है। कौसर जन्नत की एक नहर है और क़यामत के रोज़ आका करीम सय्यदुल मुरसलीन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम रोज़े महशर में अपनी पूरी उम्मत को हौज़े कौसर से पिलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, हमारे आबा अजदाद को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को वहां का पीना नसीब फरमाए। आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और ज़ियारत से मुस्तफ़ीद फरमाए। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हौज़े कौसर पे जब तशरीफ फरमा होंगे तो जन्नत की जो कौसर है वहां से 2 परनाले उतरेंगे और वो सीधे उसमें गिर रहे होंगे, वो भरती चली जाएगी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के एक तरफ जनाब अबू बकर होंगे, एक तरफ जनाब उमर होंगे, जनाब उस्मान होंगे, जनाब अली होंगे। लोग आते जाएंगे हुजूर के हाथों से और उनके यारों के हाथों से पीते चले जाएंगे। फरमाया कि महबूब ये अपनी औलादों पे फख्र कर रहे हैं आपके सामने। इन्ना आतईना कल कौसर, इनको पता ही नहीं है कि हमने आपको दुनिया की क्या चीज दे दी है, आखिरत की क्या चीज दे दी है। फरमाया महबूब हमने आपको जो चीज दिया वो सबसे आला दी है। अल्लाह ने अपने महबूब को कोई भी चीज थोड़ी मुख्तसर नहीं दी, बड़ी दी है और खजाने दिए हैं उसके। अजवाज दी सबसे आला, बेटियां दी सबसे आला, दोस्त दिए, असहाब दिए सबसे आला, कलाम दिया, किताब दी सबसे आला, जो चीज दी सबसे आला दी। फरमाया महबूब इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको ये सारी नेमतें दी हैं। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नेमतें मिलने के बाद आपने क्या करना है? 2 काम करने हैं। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नंबर 1 नमाज, नंबर 2 कुर्बानी। नमाज और कुर्बानी। लुत्फ पूरा नहीं होगा सूरह कौसर को समझने का जब तक कि हम इसके साथ सूरह ज़ुहा को ना मिलाएं। सूरह ज़ुहा का मज़मून देखें, अल्लाह फरमाते हैं फअम्मल यतीम फला तक़हर। महबूब आप यतीम थे, आप यतीम थे, हमने आपको ये नेमतें दी, हमने आपको ठिकाना दिया, अपना मुकर्रब बनाया, अपना बंदा बनाया, अपना महबूब बनाया, अपना करीबी बनाया, सय्यदुल मुरसलीन बनाया, खातमुल मुरसलीन बनाया, शफीउल मुज़निबीन बनाया। हमने आपको ये सारी नेमतें दी महबूब। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, महबूब अब आपने ये करना है कि हमारी नेमतों को आपने लोगों के सामने बयान करना है, लोगों को बताना है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका, सूरह कौसर में भी यही अंदाज इख्तियार फरमाया। मुसलमान की शान यह है कि उसको जब भी खुशी मिले तो नाचना कूदना नहीं है, गाना बजाना नहीं है, ये गैरों की सकाफत है। मुसलमान की सकाफत क्या है कि जब उसको खुशी मिलती है अल्लाह फरमाते हैं खर्च कर। क्या कर? अपने माल को क्या कर? खर्च कर, अपने ऊपर कर, फैमिली के ऊपर कर, दोस्त अहबाब के ऊपर कर, रिश्तेदारों के ऊपर कर, साइलिन और फुकरा के ऊपर कर। फरमाया महबूब सारी नेमतें दी आपको, आपने अब यह करना है फसल्ली, सलात, नमाज, वनहर, और दूसरी क्या चीज? कुर्बानी। जो इबादत है ना, इबादत उसकी 2 अक़साम है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। 2 अक़साम है, एक माली है और एक बदनी है। बदनी वो है जिसमें आप फिजिकल एफर्ट करते हैं। मसलन जो नमाज है ये कौन सी इबादत है? नाराज बैठे मुझसे, कौन सी इबादत है? बदनी। और जो कुर्बानी है, ज़कात है, ये कौन सी इबादत है? माली। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फसल्ली लिरब्बिका, आप बदनी इबादत भी कीजिए और माली इबादत भी कीजिए।
فصلی نماز پڑھیے، ونحر. فقہا نے عجیب نقطہ نکالا ہے. فقہا فرماتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے. پہلے کیا ہے؟ نماز ہے، پھر کیا ہے؟ قربانی ہے. فصلی لربک ونحر، محبوب آپ نماز پڑھیے اور کیا کیجئے؟ قربانی کیجئے. فقہا فرماتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے، یہ جو آیت ہے اس آیت کی وجہ سے امت مسلمہ میں سے ہر وہ شخص جس کے پاس وسعت موجود ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس شخص کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں ہی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اب سوال یہ ہے کہ وہ وسعت کی حد کیا ہے، اس کی لمیٹیشن کیا ہے، کتنا مال ہو، جس کو کہتے ہیں نصاب. نصاب کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. کئی سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر میں دو دو چار چار پانچ پانچ افراد کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بس سربراہ ابا جان ایک قربانی کر لیں گے، بس سب کی طرف سے سر جائے گا. بچوں جو کہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنی سیونگ کی صورت میں مال موجود ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ابا جان نے کر لی، ابا حضور نے کر لی، بس کافی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسائل کا. گھر کے اندر 8-10 افراد کے اوپر بھی بعض دفعہ قربانی ہوتی ہے. قربانی کا ایک نصاب ہے. وہ نصاب کیا ہے؟ 5 چیزوں میں سے آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہے تو آپ نے اس کے بعد اس کی کیلکولیشن کرنی ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کے پاس سونا موجود ہے، کسی کے پاس چاندی موجود ہے، کسی کے پاس مال تجارت موجود ہے، اسی طرح سے کسی شخص کے پاس سیونگ کیش ان ہینڈ ہے یا بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، اور اسی طرح سے ضرورت سے زائد سامان موجود ہے گھر کے اندر پورا سال جس کو استعمال نہیں کیا. ایون کپڑے گھر میں استعمال نہیں، آپ نے بڑے مہنگے کپڑے خرید کے رکھے ہوئے پورا سال استعمال نہیں کیے. گاڑی ہے گھر میں پورا سال استعمال نہیں کی، کئی 3-3 4-4 گاڑیاں گیراج میں کھڑی ہوئی ہیں، اس میں سے ایک بیچاری کھڑی رہتی پورا سال، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ضرورت سے زائد جتنا سامان ہے جس کو آپ استعمال نہیں کر رہے لیکن خرید کے رکھا ہوا ہے آپ کے ملک میں، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ایک آپ نے بنیاد سیٹ کرنی ہے کہ اس کی کتنی قیمت ہونی چاہیے کہ جس پر آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کا جو معیار فقہا نے طے کیا قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہے چاندی. اگر آپ کے پاس یہ سارا سامان، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان اور دیگر نقد کیش، یہ سارا کا سارا کل ملا کے جمع کر کے آپ کا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال اکٹھا ہو جاتا ہے جس سے آپ اتنی چاندی خرید سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا جو بھی ریٹ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو بھی آج کا ریٹ ہو سکتا ہے یا ایام نحر میں قربانی کے دنوں میں جو بھی چاندی کا ریٹ ہوگا مارکیٹ میں، اس لحاظ سے دیکھیں. فار ایگزامپل 2000 کو تولہ چاندی ہے، کو مجھ سے لڑنا پڑے گی اگر میں کم یا زیادہ بتا دوں. 2000 تولہ چاندی ہے تو 52.5 تولہ کا تقریباً کتنا بن جائے گا جی؟ 1,04,000-5,000 بن جائے گا. تو اب جس شخص کے پاس اتنی اماؤنٹ ہوگی ایام نحر کے اندر یا انہی ایام ذی الحجہ کے اندر، جس شخص کے پاس آ گئی اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے، کوئی قرض اس کے اوپر نہیں ہے، اب اس پر قربانی واجب ہے. کئی ساری عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس صرف سونا ہی سونا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں ہمارے پاس کوئی کیش ہے نہیں، صرف سونا ہے صرف، تو پھر اس کا 7.5 تولے سونے تک پہنچنا ضروری ہے. اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے. اگر 7.5 تولے سے کم ہے اور اس کے ساتھ کوئی کیش بھی اس کے پاس موجود ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. مثلا 1 تولہ سونا ہی کافی ہے، 1 تولہ سونا پتہ نہیں کتنا 1.5 لاکھ تو ہوگا تقریباً. جس کے پاس اتنا سونا موجود ہے اور اس کا کوئی جیب خرچ بھی اس کے پاس کچھ موجود ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ رہے. کئی سارے نوجوان کے پاس سیونگ ہوتی ہے، کئیوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں ابو سے امی سے پیسے لے کے نا، اب ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، قربانی کے دن گزر جاتے ہیں اور وہ منہ نیچے کر کے بعد گزارا کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ابو جی نے قربانی کر دی تھی. بھائی تیرے اوپر قربانی واجب ہے. کئی ساری بچیوں کے پاس پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلے کا. اس طرح بیوی کے پاس مال ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتی کہ خامد نے کر دی بس کافی ہے. بھئی عورت کے پاس اگر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، یہ والا مال موجود ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے الگ کرے. مرد الگ کرے گا، عورت اپنی طرف سے قربانی کو الگ کرے گی. یہ سنت ابراہیمی اس کو قرار دیا گیا. ہماری جو شریعت ہے یعنی شریعت محمدی علیہ السلام، اس کو شریعت ابراہیمی کا پرتو عکس اور سایہ قرار دیا گیا. یعنی وہ ساری سنتیں
وہ ساری فطرت کی عادات جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ ساری کی ساری اس امت کو جناب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم سب کو وہ ملی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد گنوائی ہے. فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی تھے, حنیف بھی تھے, موحد بھی تھے. ان کی سنتوں میں سے جو سب سے اہم ترین سنتیں ہیں ان میں سے ایک ہے مردوں کے لیے ختنہ کرنا, اور اسی طرح سے زیر ناف بالوں کا کاٹنا, زیر بغل بالوں کا کاٹنا, یہ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. نکاح کرنا یہ ان کی سنت ہے. التعطر, خوشبو کا استعمال کرنا یہ ان کی سنت ہے. حیا دار ہو کر کے رہنا یہ ان کی سنت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی مختلف سنتیں ہیں جو کہ روایت کے اندر موجود ہیں, اور اس میں سے اہم ترین جو سنت ہے وہ ہے نحر اور قربانی. غیر حاجیوں کے لیے حاجیوں کے سارے اعمال ایک طرف ہیں, صرف 2 عمل باقی ہیں جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں. ہم نہ تو یہاں پہ میدان عرفہ کا میدان لگا سکتے ہیں, نہ ہم مزدلفہ سجا سکتے ہیں, نہ ہم یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. حاجیوں کا کوئی عمل ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے. 2 عمل باقی ہیں, 2 عمل کر سکتے ہیں. ایک عمل مستحب ہے اور دوسرا صاحب وسعت کے اوپر واجب ہے. جو مستحب عمل ہے وہ ہے کہ بال اور ناخنوں کو نہ کاٹنا جیسے ہی ایام ذی الحجہ شروع ہوتے ہیں, 10 ذی الحجہ تک, جب تک کہ قربانی نہ کر لے. یہ مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. دوسرا عمل ہے واجب, وہ ہے قربانی. قربانی کے لیے ضروری ہے وسعت, اور وسعت سے مراد کیا ہے؟ جو شخص نصاب کا مالک ہو, اتنا مالدار ہو, جس کی میں تفصیل ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ چکا ہوں. آخر میں اس کا فلسفہ سن لیجیے. فلسفہ قربانی سورۃ الانعام میں 2 جگہ پہ موجود ہے, ایک آیت نمبر 78 کے اندر اور ایک آیت نمبر 162 کے اندر. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. 162 میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میری نماز, میرا روزہ, میری عبادات, میری مالی عبادات, میری بدنی عبادات, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, اے اللہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے. یہ ہے قربانی کا فلسفہ اور حکمت. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.